السلام علیکم ویورز، ناول 7 ایپیسوڈ نمبر 12۔ اس کی آنکھ کھلی تو باہر سے کھٹ کھٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زاوی کے سینے پر سر رکھے رات اتنی گہری نیند میں سوئی کہ صبح کی نماز قضا ہو گئی، جبکہ باہر سے آتی آوازوں سے کنفیوز کر رہی تھی۔ اس نے ایک مسکراتی نظر زاوی کے چہرے پر ڈالی اور اٹھ کر باہر نکل آئی جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ اس نے کچن میں جھانکا تو ایک درمیانی عمر کی عورت ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ اسے اندازہ لگانے میں وقت نہ لگا کہ وہ میڈ ہے۔ بی بی جی آپ جاگ گئیں؟ بیٹے میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ کل رات صاحب جی کا فون آیا تھا کہ صبح جلدی آ جاؤ۔ ویسے تو میں جلدی آتی ہوں، لیکن جس دن صاحب جی کو صبح صبح کام پر جانا ہوتا ہے اس دن جلدی بلاتے ہیں تاکہ جلدی گھر کی صفائی کر سکوں اور تالا لگا کر جا سکیں۔ لیکن کل رات صاحب جی نے بتایا کہ وہ اپنی دلہن کو لائے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے آپ، لیکن یہ کیا زیور نہیں، کوئی لالی نہیں۔ نئی نویلی دلہن اتنی سادہ اچھی نہیں لگتی، اور پھر شوہر کے دل پر بھی تو خوبصورت بیوی راج کرتی ہے، اس لیے آج سے تیار رہنا شروع کر دیجیے۔ ویسے تو آپ ہیں بہت خوبصورت کہ صاحب جی بھول کر بھی کسی اور کو نہ دیکھیں، لیکن پھر بھی بیوی کو احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ نان اسٹاپ بولے جا رہی تھی، جبکہ احساس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ آپ ایسا کریں کہ صفائی کر دیں، ناشتہ میں بنا لیتی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو ملازمہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ایک دن کی دلہن کو کام ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ نئی نویلی دلہن گھر پر راج کرتی ہے، اور بعد میں بھی یہ سب کچھ تو آپ نے ہی سنبھالنا ہے نا۔ 4 دن آرام کریں، وہ اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں، میں کر لوں گی، کوئی بات نہیں۔ ویسے بھی دیکھیں کام کافی زیادہ ہے، اور ناشتہ بنانے میں ویسے بھی بہت وقت لگ جائے گا۔ آپ جائیں کام ختم کر لیں، تب تک میں ناشتہ بناتی ہوں۔ اس نے زبردستی ملازمہ کو صفائی کے لیے بھیجا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے ناشتہ بنانے لگی۔ اس نے بہت دل سے زاوی کے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ کل رات زاوی کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے لبوں سے مسکراہٹ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ کتنا اچھا تھا زاوک۔ اس کی ہر بات کو سمجھنے کے لیے اسے تھوڑے سے وقت کی ضرورت تھی جو زاوک نے اسے دیا تھا۔ زاوی کی آنکھ کھلی تو احساس اس کے ساتھ نہیں تھی۔ باہر سے آواز آ رہی تھی، مطلب کہ وہ باہر تھی، شاید ملازمہ کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے باہر آیا جہاں ملازمہ صفائی میں بیزی تھی، اور وہ کچن میں کھڑی نظر آئی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا کسی کام کو ہاتھ مت لگانا۔ ایک بار میں میری بات مان جاؤ، ایسا ممکن ہے کیا؟ وہ اس کے سر پر کھڑا اسے غصے سے گھورتا ہوا بولا۔ زاوی غصہ مت کریں، ہم پہلے ہی کالج کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ ایک تو آج آنکھ اتنی دیر سے کھلی اور ایک آپ ہیں۔ چلیں آپ جلدی سے یہاں بیٹھ کر ناشتہ کریں، اچھے بچے غصہ نہیں کرتے۔ وہ اس کی گوڑی کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے چھوٹا بچہ بنا چکی تھی، جبکہ وہ اس کے انداز پر مسکراتا ہوا اس کے گال پر جھک گیا۔ زاوی، اس کے جسارت پر وہ چلائی اور پیچھے دیکھنے لگی کہ کہیں ملازمہ نہ دیکھ لیا ہو۔ بولو جان، دوسری سائڈ بھی چاہیے کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی دوسری سائڈ کے گال پر جھکنے لگا جب احساس نے دھکا دے کر اسے پیچھے کیا۔ وہ اپنے چہرے پر دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھینک کر بولی، لیکن وہاں کسے پرواہ تھی؟ میں نہا کر آتا ہوں۔ وہ مسکرا کر جانے کے لیے مڑا جب احساس نے اپنے گالوں پر سے ہاتھ ہٹا لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے چہرے کو پیچھے کی طرف سے پکڑتا ہوا اس کے دوسرے گال کو بھی اپنی جانانہ پیار سے سرخ کر چکا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی وہ اپنے دل کی سپیڈ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چھوڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس شخص کے ساتھ گزارا مشکل تھا۔ اپنے دونوں گالوں پر الٹا ہاتھ رکھ کر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ وہ واپس آیا تو احساس اس کی تھوڑی دیر پہلے والی جسارت بلا کر اس کے سامنے ناشتہ رکھنے لگی۔ یہ صرف آج کے لیے، آج کے بعد تم کوئی کام نہیں کرو گی۔ گھر میں ملازمہ ہے، وہ سب کچھ کرے گی، تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ میں نہیں چاہتا کہ فیل ہو جاؤ، اور شادی کے بعد اگر تم فیل ہو گئی تو امی جان کیا سوچیں گی کہ میں نے تمہیں پڑھنے نہیں دیا؟ جبکہ میں تو صاف کہوں گا کہ اس کے اپنے دل میں چور تھا، یہ ٹھیک سے پڑھتے ہی نہیں۔ زاوی اب میں دن رات صرف پڑھ تو نہیں سکتی نا؟ ٹھیک ہے، زیادہ کوئی کام نہیں کروں گی۔ اس کے اس طرح سے بولنے پر زاوک نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جبکہ اپنی بات بدل گئی۔ صرف صبح کا ناشتہ بنایا کروں گی آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے، پلیز، وہ منت بڑے لہجے میں بولی۔ زاوک نے ایک نظر اس کے چہرے پر دیکھا، پھر ہاں میں گردن ہلا دی۔ لیکن اس سے تمہاری پڑھائی پر اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ دھیان اپنی پڑھائی پر دو۔ شوہر تمہارا ISI میں مینیجر ہے، اور تم BA فیل، کیا سوچے گی دنیا؟ وہ اسے تپاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ پاس ہو جاؤں گی، اس نے جوش میں کہا تھا، جس پر زاوک نے مصنوعی مسکراہٹ سے داد دی۔ زاوک ناشتہ کرنے کے بعد تیار ہونے چلا گیا، کیونکہ پہلے اسے اپنے سیکرٹ روم میں جانا تھا۔ کالج اس کے گھر کے بہت قریب تھا۔ وہ اکیلی ہی کالج آ چکی تھی، جبکہ نہ جانے زاوک کہاں تھا جو ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے زارا کو بتایا کہ اس کی رخصتی ہو چکی ہے اور وہ یہاں کالج کے بالکل قریب ہی رہتی ہے۔ زارا اس کی رخصتی کا سن کر بہت ایکسائٹڈ تھی، لیکن جب اس نے پوری بات بتائی تو وہ تھوڑی پریشان ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رحمان انکل اس حد تک کیسے جا سکتے ہیں۔ وہ تو اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ زارا سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی، اس لیے یہ بات بھی اس نے چھپائی نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ نہیں بتا پائی تھی کہ اس کا باپ دولت کی لالچ کی وجہ سے اس کی شادی کسی اور کے ساتھ کروا رہا تھا۔ اس نے بس یہی بتایا کہ وہ زاوک کے ساتھ اس کی شادی پر راضی نہیں تھے۔ مجھے تمہارے شوہر سے ملنا ہے۔ سب جاننے کے بعد زارا کا پہلا جملہ یہی تھا، جو سننے کے بعد وہ مسکرائی۔ ضرور ملواؤں گی، بلکہ انہیں دیکھ کر تم شاکڈ ہو جاؤ گی۔ ارے شاکڈ ہی تو ہونا چاہتی ہوں میں ان صاحب کو دیکھ کر۔ آخر دکھتے کیسے ہیں، نیچر کیسی ہے، میری سہیل کا دل کیسے چڑھایا، ایک ایک سوال پوچھوں گی۔
اور سالی ہونے کے سارے حق بھی ادا کرواؤں گی، میرا نک بھی دیں گے وہ بڑے عیش چھپا کر رخصت کروانے والے جانتے نہیں ہیں مجھے۔ زہرا افضل خان نام ہے میرا، زہرا اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ ضابط کلاس میں داخل ہوا۔ سر آج تو کوئی ٹیسٹ نہیں تھا، ضابط نے کلاس میں داخل ہوتے ہی ٹیسٹ کے لیے کہا تھا۔ سارے اسٹوڈنٹس پریشان ہو گئے۔ آپ لوگوں کو ٹیسٹ کے لیے تیار رہنا چاہیے، میں کبھی بھی کسی بھی وقت پچھلی پڑھائی کے سارے چیپٹرز کا ٹیسٹ لے سکتا ہوں، آج لے رہا ہوں۔ مجھے جاننا ہے کہ یہ سب آپ کو صرف وقتی طور پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ پیپر میں بھی کچھ کر پائیں گے۔ اب جلدی میں ٹیسٹ شروع کرتے ہیں۔ ضابط نے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بورڈ پر سوال لکھنا شروع کر دیا، جبکہ کچھ اسٹوڈنٹ سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے کہ یہ سوال کون سے چیپٹر کا کون سا فارمولا ہے۔ بس پتا تھا تو اتنا کہ آج ضابط کے چہرے پر جو سختی اور غصہ ہے وہ سب پر نکالنے والے ہیں۔ سب اسٹوڈنٹس بہت پریشان تھے اور انہی میں وہ دونوں بھی بہت پریشان تھیں، سب کی طرح ان کا بھی وہی حال تھا۔ جبکہ وہ سوال لکھنے کے بعد حل کرنے کا کہتا ہوا تھوڑی دیر کے لیے باہر جا چکا تھا، سب کو الگ الگ سوال الگ الگ فارمولا سولو کرنے کا کہہ کر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا، جبکہ ساری کلاس مایوسی سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سر بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ لڑکی جو ضابط حیدر شاہ کے نکاح میں تھی اس کی رخصتی ہو چکی ہے، اب اس لڑکے کو غائب کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، اب وہ ضابط حیدر شاہ کے گھر پر رہتی ہے۔ ہم پیسے کیسے نکلوائیں گے سر؟ حجاب اور زائم بھی اپنا بچہ غائب کر چکے ہیں، وہ ہر طرح سے تیار ہو کر ہم پر حملہ کر رہے ہیں، اور اگر ہمارے پیسے ہمیں نہیں ملیں گے ہم آگے کیسے پہنچائیں گے؟ ویسے پیسے تو ہم انہیں دینے والے تھے، آرڈر بک ہو چکے ہیں، 40 من ڈرگس پاکستان پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے ٹرانسفر کروائی جا رہی ہے، ہم پیسے کہاں سے لائیں گے، کہاں سے دیں گے اس آرڈر کی رقم؟ ان لوگوں کو ہمارے پاس تو فی الحال کچھ بھی نہیں ہے، جتنا ہے اتنا دے دو، باقی میں ان لوگوں سے نکلوانے کی کوشش کرتا ہوں، کنگ نے پریشانی سے کہا۔ اسے لگا تھا کہ احساس کو غائب کر کے وہ اپنا مقصد آسانی سے پا لے گا اور اپنے پیسے بھی واپس لینے والے تھے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ احساس اب ضابط کے گھر پر رہتی تھی اور ضابط کے گھر پر گھسنا اتنا بھی آسان نہ تھا۔ وہ چیل کی تیز نظر رکھنے والا شخص اپنی چاروں طرف کی نگرانی کرنا اچھے سے جانتا تھا، اور کنگ کو اس وقت اپنے پیسے سے مطلب تھا۔ وہ ضابط سے پنگا لے کر اپنے پیسوں پر رسک نہیں لے سکتا تھا، ابھی تک وہ پیسے اس کے گینگ کے پاس تھے، اگر وہ پاکستانی سرکاری خزانے میں جمع ہو گئے تو ان پیسوں کو نکلوانا ناممکن ہو جائے گا، اس لیے اسے جو بھی کرنا تھا وہ ان 3 دنوں میں ہی کرنا تھا۔ ضابط بہت پریشان تھا، بورڈنگ اسکول میں حجاب اور زائم کے بچے پر کوئی انجان لوگ نظر رکھے ہوئے تھے، جس کی خبر ملتی اس نے موسیٰ کو اسکول سے نکلوا کر غائب کر دیا۔ صبح سے لے کر اب تک وہ لوگ اسی کام میں لگے ہوئے تھے، وہ تو شکر تھا کہ وہ موسیٰ کو وقت پر وہاں سے نکالنے میں کامیاب رہے تھے، ورنہ جانے وہ لوگ اس معصوم بچے کے ساتھ کیا کرتے۔ اسے صبح سے اسی بات کا غصہ تھا، ڈرگس اور پیسہ ان لوگوں کے لیے اتنا اہم تھا کہ ایک چھوٹے سے بچے کی جان بھی ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ غصے سے اپنے کلاس روم میں واپس آیا جہاں سب لوگ ٹیسٹ دینے میں مصروف تھے۔ پتہ نہیں وہ جو لکھ رہے تھے وہ صحیح تھا یا غلط، لیکن اسے دیکھتے ہی سب الرٹ ہو کر اپنی پینسل کو پیپر پر چلانے لگے۔ اس نے ایک اسٹوڈنٹ کے سامنے سے پیپر اٹھایا اور دیکھنے لگا، اوپر صرف ریاضی کے چند الفاظ لکھے تھے۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا اور پھر آؤٹ کہہ کر کلاس سے آؤٹ کر دیا، اور پھر اس لسٹ میں نہ جانے کتنے ہی اسٹوڈنٹس کلاس سے آؤٹ ہو گئے۔ جب احساس کے پاس آیا، احساس نظریں نیچے کیے ہوئے اسے اپنا ڈیسک دکھا رہی تھی، جس پر صرف 3 لفظ ہی لکھے ہوئے تھے، 1 2 3۔ گڈ مس احساس، آپ تو بورڈ میں ٹاپ کریں گی، وہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولا۔ اس طرح سے وہ کلاس کے سارے اسٹوڈنٹس کی اچھی خاصی بےعزتی کر کے آیا تھا۔ کلاس سے باہر جائیں اور آج کی تاریخ میں 50,000 تک گنتی لکھ کر لائیں، کیونکہ آپ کالج کے لیول کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، اسکول کے لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس نے اس کا پیپر ٹیبل پر پھٹکتے ہوئے زارا کا پیپر اٹھایا۔ سر میں باہر جاؤں؟ زارا شاید اپنی بےعزتی سننے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے پہلے ہی بول اٹھی۔ ضابط نے اس کا پیپر اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور باہر جانے کا اشارہ کیا۔ دیکھا میں کیسے بچ گئی، بندے کو اپنی قابلیت کا اندازہ خود ہونا چاہیے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے ساتھ باہر آ گئے، جبکہ احساس 5,000 تک گنتی لکھنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ کیا زندگی ہے تیری احساس، آج ہی تیری شادی ہوئی ہے اور آج تو یہاں بیٹھ کر گنتیاں لکھ رہی ہے، آج چھٹی مار لیتی تو کیا جاتا، اب گھر جا کے جیجو کو بتائے گی کہ اس ہٹلر نے تیرے ساتھ کیا کیا تو تیرا کتنا مذاق اڑائیں گے، کیا کہیں گے ان کی بیوی اتنی نالائق اور وہ خود آرمی آفیسر۔ زارا اس کے ساتھ بیٹھے اگلے چند صفحے چھوڑ کر 1,000 سے آگے لکھنے کی مصروف تھی، جبکہ احساس اندر ہی اندر خود کو کوس رہی تھی۔ کل تو اس کی شادی ہوئی تھی، اسے کالج آنا ہی نہیں چاہیے تھا، کم از کم اتنی بےعزتی تو نہیں ہوتی جتنی آج ہوئی ہے۔ آج تو اگلے پیچھے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے، آج تو اس نے یہ بھی بول دیا کہ وہ اسکول لیول کی اسٹوڈنٹ ہے، غلطی بھی اسی کی ہے، اسے ضابط کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میتھس لینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ ضابط کا میسج آتے ہوئے وہ باہر جانے کے لیے اٹھی اور زارا کو خدا حافظ کہتے ہوئے وہ باہر آ گئے۔ موڈ خراب تھا، جبکہ اب ضابط کا موڈ ٹھیک ہو چکا تھا۔ ضابط نے اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھا تو مسکرا دیا۔ 2 منٹ رکو، شام فائل دینے آئے گا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تو ضابط نے کہا، شام سر کو پتہ چل جائے گا، اسے سب پتہ ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ کیا بات ہے جانمن، آج موڈ بہت آف ہے۔ اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ اس کی طرف آیا۔ دور رہے مجھ سے، بالکل بھی بات نہیں کرنی مجھے آپ سے۔ ایسے کیسے اتنا سارا ڈانٹ دیا، وہ بھی سب کے سامنے؟ میں کالج لیول کی اسٹوڈنٹ نہیں، اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ وہ اس کے الفاظ دہراتے ہوئے بولی تو وہ بے اختیار مسکرایا۔
میری جان، تم تو میرے دل کی اسٹوڈنٹ ہو، بہت جلد تمہیں وہ والا چیپٹر پڑھاؤں گا جو آگے ساری زندگی کام آئیں گے۔ وہ اس کے سرخ گال کھینچتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب کر چکا تھا، جبکہ احساس آگے پیچھے دیکھتے اسے خود سے دور کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش سے مزاحمت کر رہی تھی، لیکن سامنے ذابح حیدر شاہ تھا، جس کے سامنے اس کی مزاحمت کبھی بھی نہ چلی تھی۔ ابھی وہ اس کا روٹھا ہوا انداز انجوائے کر رہا تھا، جب کسی نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اپنے نازک ہاتھ سے رکھ کر ایک تمانچہ اس کے منہ پر مارا، جبکہ ذابح حیران اور پریشان نظروں سے سامنے کھڑی نازک لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔